وہی پرانے کریکٹر، وہی پرانے چہرے، منظور پشتین، علی وزیر، محسن داوڑ۔ آپ اب پیسے لے رہے ہیں افغانستان سے، خدا کے لیے ہندوستانی ایجنڈے کے اوپر کام کرنا چھوڑ۔ آدھی سے زیادہ فوج پختونوں سے بنی۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ جو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں نا کہ 77 سال سے یہ راگ لاپ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کی فیملیز کو کھلے میں چھوڑ دیں، فوج آپ کا ڈیفینڈ نہ کرے؟ آپ نے اپنے زاویے بدل لیے ہیں۔ کیا مودی نے مسلمانوں کو ذبح کرنا انڈیا میں چھوڑ دیا؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں قائد اعظم کی اینیورسری اس دفعہ سیلیبریٹ ہوئی ہے، مر کیوں نہیں گئے ڈوب کے اس وقت جب وہ افغانی قومی ترانے پہ اٹھا کیوں نہیں؟ السلام علیکم، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام میرے آقا دو جہان ختم الرسل جو اس مبارک مہینہ ربیع الاول میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ اس مہینے میں ہر بات کرتے ہوئے لب بھی میٹھے ہو جاتے ہیں اور چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک پھر فتنہ اٹھا، وہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے۔ وہ فتنہ اٹھا پھر کے پی کے سے، وہی پرانے کریکٹر، وہی پرانے چہرے، لیکن اس دفعہ رنگ بدلا اور نام دیا گیا پشتون قومی عدالت کا، جو 11 اکتوبر کی کال دی گئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان ہمارے جو سو کالڈ لیڈران بھی بنے ہوئے ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے نیشنل اسمبلی کی سیٹس پہ بھی بیٹھے رہے، وہاں اپنی آواز بھی بلند کرتے رہے، ایک موومنٹ کا سٹارٹ کیا انہوں نے کہ یہاں سے جو مائن وزیرستان والے علاقے میں جو مائنز بچھائی گئی ہیں، وزیرستان کا علاقہ جو ہے وہ مائن فری کیا جائے۔ منظور پشتین، علی وزیر، یہ سارے کریکٹر جو تھے، محسن داوڑ، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ میں ان کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ اچھا، یہ سب لوگ جو ہیں، سم اور دی ادر، ان میں سے 2-3 جو ہیں، جب میں پشاور میں رہا ہوں تو میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ولی باغ میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو ولی خان صاحب کے مرحوم بیٹے ہیں، ان کے گھر میری ان کے ساتھ چونکہ بڑی دوستی تھی اور ولی باغ میں آنا جانا تھا۔ اور یہ تینوں حضرات جو ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، علی وزیر، محسن داوڑ اور پشتین صاحب، منظور پشتین، یہ تینوں گومل یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اور اس وقت یہ بڑے فریکوینٹ، چونکہ وہ ولی باغ والے بھی جو تھے وہ بھی سرخے تھے، اور یہ بڑی فریکوینٹ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں، اینڈ دے ور ویری انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس۔ اور کبھی ان کے اندر میں نے وہ وائرس نہیں دیکھا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ جب یہ ٹیررزم ہوئی، اس میں وہی برق بلا جب کودتی ہے سارے چمن پر، تو اس کا اثر ہر گھر پہ آتا ہے، ہر فرد پہ آتا ہے۔ میں منظور پشتین صاحب، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے اپنے بھانجے کی لاش اپنے ہاتھوں سے خود اٹھائی ہے وزیرستان میں جا کر۔ میں 3 سال خود وزیرستان میں رہا ہوں، 3 گولیاں میں نے ٹیررسٹ سے کھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ علی وزیر صاحب کا پورا گھرانہ ٹیررزم کا شکار ہوا۔ یہ ٹیررسٹ کون تھے؟ یہ کیا ٹیررسٹ کوئی سندھ سے آئے تھے؟ یہ ٹیررسٹ کیا بلوچ تھے جو بلوچستان سے آئے تھے، یا پنجاب سے اٹھ کے کوئی گئے تھے؟ یہ سارے افغانستان سے آئے تھے۔ کیا آپ کو اس بات کا نہیں پتا؟ اب جب ہمیں پتا ہے کہ ساری ٹیررزم ساری امپورٹ ہو رہی ہے افغانستان سے، تو کیا اس کے سدے باب کے لیے فوج ادھر نہ کھڑی ہو؟ کیا آپ لوگوں کی فیملیز کو کھلے میں چھوڑ دیں، فوج آپ کا ڈیفینڈ نہ کرے، فوج اٹھ جائے ادھر سے چلی جائے، تاکہ جس طرح آپ لوگوں کی پہلے فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں وہ آ کے گاجر مولی کی طرح ہمارے بچوں کو کاٹ کے چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے زاویے بدل لیے ہیں، آپ نے اپنی ڈیفینیشنز بدل لی ہے، آپ نے اپنی قومیت بدل لی ہے۔ آپ اب پیسے لے رہے ہیں افغانستان سے، اور افغانستان میں جہاں سے پیسے لے رہے ہیں وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ سارے جو پہلے 18 قوصل خانے انڈیا کے کھلے ہوئے تھے، ان میں سے ابھی بھی کچھ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ پوری قوم کو پتا ہے۔ اب یہ ڈرامہ جو ہے نا 11
اکتوبر والا اور پشتون قومی عدالت لگے گی، یہ وہ، پختون بچوں سے کھیلنا بند کر دو۔ یہ ایموشنل کارڈ، یہ لسانیت والا کارڈ، یہ 76-77 سال سے آپ لوگ پہلے کھیلے۔ پہلے ایک ڈیمانڈ آئی تھی جب اس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا کہ پختونوں کی جو آئیڈینٹی ہے، سندھ کو سندھ کہا جاتا ہے، پنجاب کو پنجاب کہا جاتا ہے، بلوچستان کو بلوچوں کو بلوچستان ہے، تو پختونوں کا کیوں نہیں ہے؟ نیشنل انٹرسٹ کے لیے اس بات کو مانا گیا اور اب خیبر پختونخوا اس کا نام رکھا گیا کافی عرصے سے۔ ابھی تو ایسی جنریشن بھی ہیں جن کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا۔ اب یہ کس کے لیے کیا گیا؟ اور ہمارے ساری بیوروکریسی میں اس وقت میجورٹی جو ہے وہ ساری پختون بچوں کی ہے۔ ہماری آج CSS اکیڈمی میں آپ اٹھ کے چلے جائیں، you will find more than 50% of the children، جو بیوروکریسی جو اس وقت جو فیوچر کی ہماری بیوروکریسی ہے وہ پختون بچے ہیں۔ آدھی سے زیادہ فوج پختونوں سے بھری ہوئی ہے، بلکہ مشہور ہے کہ فوج ہے یا چکوال والوں کی ہے اور یا پختون والوں کی ہے۔ ہاں، چکوال سے مجھے یاد آیا، اصل میں پرابلم اس چکوال والے کے ساتھ ہے جو آپ کا استاد آج کل بند ہے۔ اس چکوال والے نے جس طرح آپ کو چلایا تھا نا، کبھی جب منظور پشتین کراچی جلسہ کر کے آ، جب منظور پشتین آج فلان جگہ پہ جلسہ کر کے آ، یہ اس نے آپ کی جو گھٹی دی تھی نا، میرے ساتھ آپ بیٹھتے رہے ہو یار، ہم ولی باغ میں اکٹھے بیٹھے رہے ہیں، ہم نے نمک کھایا اکٹھا۔ اس وقت آپ ایسے نہیں تھے، آپ بھائیوں کی طرح تھے، آپ بھائی تھے، آج بھی آپ بھائی ہیں، لیکن یہ چند دن کی زندگی ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے پاک کے ساتھ نہ کھیلیں کسی کے کہنے پہ، عقل کے ناخن لیں۔ یہ بہت بہت پاک ملک ہے، یہ آقا دو جہان کا تحفہ ہے اس قوم کو۔ خدا کے لیے یہ ہندوستانی ایجنڈے کے اوپر کام کرنا چھوڑ۔ یہ میں جانتا ہوں، یہ لوگ جو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں نا کہ 77 سال سے یہ راگ لاپ رہے ہیں، تو 77 سال سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگلے 77 سال بھی اگر یہ ہوتا رہے گا، کیا ہندو نے اپنا اکھنڈ بھارت والا کانسیپٹ چھوڑ دیا؟ کیا مودی نے مسلمانوں کو ذبح کرنا انڈیا میں چھوڑ دیا؟ کیا آج کو مسلمان وہاں گائے ذبح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو آپ ادھر کیوں نہیں کہتے ہو کہ 76 سال سے انڈیا کا؟ اور بھائی آپ یہی لوگ تھے جو آج نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں چلی گئی۔ وہ آرٹیفیشلزم جو انڈیا نے انجیکٹ کیا ہوا تھا اور جو زہر انڈیا نے پچھلے 30 سال سے ان کے اندر انجیکٹ کیا ہوا تھا، اس کا اثر دیکھ لیا۔ آج ان کو احساس ہو گیا کہ ہم کس مرکزیت سے دور ہوئے تھے، اور اس دفعہ قائد اعظم کی جو ہے وہ انیورسری وہاں سیلیبریٹ کی گئی ہے 18 تاریخ کو۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں قائد اعظم کی انیورسری اس دفعہ سیلیبریٹ ہوئی ہے اور نیشنل اینتھم وہاں سیلیبریٹ ہوا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، مر کیوں نہیں گئے ڈوب کے اس وقت جب وہ افغانی جو ڈپلومیٹ تھا وہ قومی ترانے پہ اٹھا کیوں نہیں؟ گھسیٹ کے اس کو باہر کیوں نہیں پھینک دیا آپ نے؟ جس شخص کو ہمارے قومی ترانے کی عزت نہیں آتی، اس کو اس سرزمین پہ قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کہاں گئی آپ کی غیرت؟ کہاں گئی آپ کی مردانگی؟ بس کر دو یار اس ملک کے ساتھ کھیلنا۔ آپ بھائی ہو، بھائی بن کے رہو۔ اس فیڈریشن کے اندر دراریں ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ ملک کا کچھ نہیں ہونا، ملک بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن آپ معصوم بچوں کے دلوں میں یہ غلط فہمیاں نہ پیدا کریں۔ یہ ملک پورا پختون کا ہے، آپ بات کر رہے ہو صوبے کی، یہ پورا ملک پختون ہے، یہ پورا ملک پختونخوا ہے، ہم پختون ہیں، ہم سب پختون ہیں۔ میرے پختون بھائیوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھے میں ہاتھ وہ کاٹ دوں گا۔ یہ فتنہ مت بچاؤ، یہ خوارج مت بنو، آپ پولیٹیشن ہو، پولیٹکس کھیلو، اسمبلی میں آؤ، بات کرو، بیٹھو، اور اگر کوئی سبق حاصل کرنا ہے تو بنگلہ دیش سے سبق حاصل کرنا۔ میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا، کل دوبارہ ملاقات۔